الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم پر یہ واجب کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور ان کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا کر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اس وقت سوشل میڈیا نے ہمارے لیے بہت سارے مشکل کام کو آسان کر دیا ہے۔ معاشرتی رابطے کے جو ذرائع ہیں، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ، اس نے ہمارے لیے بہت سارے مشکل کام کو آسان سے آسان تر بنا دیا ہے، اور اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ انہی ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ واٹس ایپ ہے، جس سے ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو میسج بھیجا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے تعلق سے چند اہم باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، یا یہ کہہ لیں کہ اگر ہم اس کے تعلق سے چند احکام، چند آداب کا پاس و لحاظ رکھیں، تو یقیناً یہ ذریعہ ہمارے لیے اور مفید سے مفید تر بن سکتا ہے، ورنہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم اس کے شر سے بچتے نہیں ہیں، اس کے شر سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس میں ہمارے لیے بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے۔ واٹس ایپ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ انہی باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے خاص وقت متعین کر لیں۔ واٹس ایپ کے استعمال کے لیے ہم وقت متعین کر لیں، وقت مخصوص کر لیں، اور اسی وقت میں، اسی مخصوص وقت میں ہم اسے استعمال کریں، کیونکہ ہمارے پاس اور بھی دوسرے اہم کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے لیے خاص وقت متعین کر لیتے ہیں اور اسی مخصوص وقت میں صرف اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اوقات میں اس کے استعمال سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو پھر ہم اور بھی دوسرے اہم اور مفید کام کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو بھی ہمیں پیغام، میسج موصول ہوتا ہے، یا جو کچھ ہم کسی کو فارورڈ کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہم کوئی حرام چیز تو کسی کو سینڈ نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط اور بے بنیاد چیز تو نہیں کسی کو ارسال کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو میسج آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے بنیاد اور بے حیائی پر مبنی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ آڈیو اور ویڈیو کلپ ایسے آتے ہیں جو سراسر بے حیائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کے دل و دماغ میں ایک غلط قسم کا خیال کا تسلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں حد درجہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو نہ تو غلط چیز فارورڈ کریں، اور جب ہمارے پاس کوئی غلط چیز آ جائے تو اسے ہم سننے اور دیکھنے سے بھی اجتناب کریں، اس لیے کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل سب سے سوال ہوگا، سب سے سوال کیا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کان، آنکھ، دل، سب سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔
یعنی کان سے سوال ہوگا کہ تم نے اس سے کیا سنا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ تم نے اس سے کیا دیکھا، دل سے سوال ہوگا کہ تم نے اس سے کیا جانا تھا، کیونکہ یہی چیزیں علم کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کوئی حرام اور غلط چیز کسی کو نہ بھیجے، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ آپ کو اگر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے اور درست ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں اچھی معلوم پڑتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں باطل چیزوں کو نشر کرنا بھی داخل ہے، اور خاص طور سے ضعیف موضوع اور من گھڑت حدیث کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے پاس کوئی حدیث آتی ہے، ہم بغیر تحقیق کے اسے فارورڈ کر دیتے ہیں دوسرے کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے ہم تحقیق کریں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ جب ہمیں تسلی ہو جائے، جب ہم مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، تب جا کر ہم کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جب بھی کوئی حدیث آئے یا جب بھی کسی صحابی کا، کسی تابعی کا قول آئے، یا اسی طریقے سے کوئی اہم بات کسی بڑے عالم کی طرف منسوب کر کے ہمارے پاس آئے، تو اس بارے میں ہم تحقیق کر لیں، ہم علماء سے پوچھ لیں۔ جب ہم مطمئن ہو جائیں تب ہم اس سے کسی کو ارسال کریں۔ اس بارے میں ہمیں جلد بازی سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کو بغیر تحقیق کے فارورڈ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنتا ہے اسے دوسروں کو فارورڈ کر دیتا ہے، جو کچھ سنتا ہے دوسروں سے بیان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جو شخص کوئی حدیث میری طرف منسوب کر کے کسی کو فارورڈ کرتا ہے، کسی سے بیان کرتا ہے، اور اس بارے میں اس کا گمان ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ بات جھوٹی ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات دوسروں سے بیان کرتا ہے جو میں نے کہا نہیں، تو شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج اسی چیز کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے، یعنی جو تحقیق کا کام ہے، جو تأمل کا کام ہے، غور و فکر کا کام ہے، اسے سرے سے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آج بہت ساری معلومات، چاہے وہ طبی معلومات ہوں یا غذاؤں سے متعلق ہو، علاج و معالجے کے تعلق سے ہو، وہ بہت ساری معلومات ہمارے پاس آتی ہیں، اور ان میں سے بے شمار معلومات ایسی ہوتی ہیں جو کہ بے بنیاد ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں سوشل میڈیا سے جہاں بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، وہیں دوسری جانب ہمیں نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ اب کوئی شخص اپنے طور پر کوئی طبی معلومات بھیجتا ہے، اب نہ اس نے تو طب کی پڑھائی کی ہے، نہ ڈاکٹری کی پڑھائی کی ہے، صرف تھوڑے بہت ادھر ادھر سے جانکاری جٹا کر کے وہ ارسال کر دیتا ہے۔ اب وہ میسج ہمارے پاس آتا ہے، ہم کسی دوسروں کو ارسال کر دیتے ہیں، ہم ذرا تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں، ہم ذرا اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں، اور فون کسی کو بھیج دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس جو بھی طبی معلومات آتی ہیں، جو طب اور حکمت کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، جو علاج و معالجے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں ہمارے پاس،
تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ سے فائدہ ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے تو مناسب ہو لیکن کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں بھی خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس بارے میں تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے، من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو زانی، کہ جو طب نہ جانتا ہو، ڈاکٹری نہ جانتا ہو، اور اگر وہ علاج کرتا ہو تو مریض کا ضامن وہی ہوگا۔ مریض کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا جواب دہ وہی ہوگا۔ اسی طریقے سے واٹس ایپ کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی میسج ہمیں کوئی لکھ کر بھیجتا ہے تو اس میسج کا جواب دینے میں ہم جلد بازی نہ کریں، بلکہ تھوڑا ہم تامل سے کام لیں، تھوڑا غور و فکر کر لیں، تب اس میسج کا ہم جواب دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس کوئی میسج بھیجتا ہے اور ہم بہت جلد اس تعلق سے برا گمان اور برا نظریہ قائم کر لیتے ہیں، اور ہم اس تعلق سے بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں، معاملہ اس سے بگڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں بدگمانی سے روکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جلد بازی کرتے ہیں کسی میسج کا جواب دینے میں، رپلائی دینے میں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، اس کا منفی اور برا نتیجہ سامنے یہ آتا ہے کہ ہم اس کے تعلق سے بدگمان ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہمارے معاملات بگڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہ چند باتیں تھیں واٹس ایپ کے استعمال کے احکام اور اس کے آداب کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق دے، آمین۔